الرحیم۔ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی راہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خلوص نیت سے میری زیارت کے لیے آیا وہ قیامت کے روز میرے ہمسائیگی میں ہوگا، اور جس نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی اور اس کی سختی پر صبر کیا، میں قیامت کے روز اس پر گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اور جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ ہوگا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور ہندی نے کنز الاعمال میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اسے الندرہ فی فضیلت حج و عمرہ میں لایا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں اہم فضیلتوں اور خوشخبریاں فراہم کر رہی ہے۔ سب سے پہلی خوشخبری اور فضیلت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری زیارت کی، زیارت رسول کی فضیلت آ گئی۔ اب یاد رکھیں، ایک مغالطے کا ازالہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ روضہ رسول کی نیت سے نہ جائیے بلکہ آپ مسجد نبوی کی نیت سے جائیے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑا کنفیوژن اور بہت بڑا ایک ایسا فتنہ ہے جو اس امت کو اپنے نبی جس نے اللہ کا دین لایا اس سے کٹ کرنے والی طاقت رکھتا ہے، کنفیوژن ڈالنے والی طاقت رکھتا ہے۔ اب جو اس وسیلے سے ہی کٹ گیا تو پھر کہاں اللہ اور کہاں اللہ کا دین بچا۔ مدینہ جو ہے، مدینے کی فضیلت آئی کہاں سے؟ وہ تو یثرب تھا، وہ تو ایک بیماری والی جگہ تھا، اسے پاک کس کے وجود نے کیا؟ حدیث پاک میں ہے، متعمدن من زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جو میری زیارت کے لیے آیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام دارقطنی نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ الفاظ آئے میری قبر کی زیارت، میرے مدینے کے لیے نہیں آیا صرف۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میرے قبر انور کی زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ جفا کیا۔ مطلب کہ اس نے میری بے وفائی کی، مطلب کہ اللہ کے گھر کے لیے آیا گیا اور میرے پاس نہیں آیا۔ اس حدیث کو امام سبکی نے بیان کیا۔ تو پہلی چیز فضیلت زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، جس نے اللہ کا دین ہمیں لایا، جس نے اللہ کا قرآن ہمیں لایا، جس نے ہمیں اللہ سے ملایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی زیارت، ان کی حاضری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل اور مخلص نیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آتا ہے، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نجات اور کامیابی کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ جو شخص مدینہ منورہ آتا ہے تو وہ کوئی اور نیت نہ کرے بلکہ میری ملاقات کی نیت کرے، میری زیارت کی نیت کرے۔ پھر اب زیارت سے کیا مراد ہے؟
تو اس سے 5 مرادیں ہیں۔ نمبر 1، زیارت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ملاقات کو کہتے ہیں، دیدار کو کہتے ہیں، کسی کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ گنبد خضرا، مسجد نبوی، قبر رسول، جالی مبارک رسول، جب اس نے یہ ساری نیت کر لی، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ شام سے مدینۃ المنورہ روانہ ہو گئے بشارت کے بعد، اور پھر وہ کہتے جاتے یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں۔ افغانستان کے فیمس اسکالر عبد الرحمن جامی وہ ضمناً مدینہ شریف میں تھے کسی کام کے لیے۔ کسی نے کہا کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں بھی حاضری دے دیں، کام تو ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب میں آؤں گا حضور کے پاس تو حضور کی نیت سے آؤں گا، یہ نہ کہ کوئی کام کے لیے آیا اور بائی دا وے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائی دا وے نہیں ہے، حضور ہی مقصود ہیں۔ جب آؤں گا تو حضور کے لیے آؤں گا، حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اور پھر دوسری فضیلت کہ جس نے مدینے میں سکونت اختیار کی، اس کی سختی پر صبر کیا، میں قیامت کے روز اس پر گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس نے جو رہتے ہیں ہم کہیں پہ تو وہاں مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جیسے گرمی، تنگ دستی، کوئی بیماری، کوئی آزمائش۔ اگر مدینے میں رہنے والے کو یہ سب چیزیں ہوئیں اور اس نے صبر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے لیے میں گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینہ شریف میں رہنا اور وہاں کی سختیوں پر صبر کرنا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور اس کا اجر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام اس کی گواہی دیں گے، اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت فرمائیں گے قیامت۔ اور تیسری چیز کہ جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک پر وفات پا گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ ہوگا۔ دیکھ لیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان مقدس مقامات پر وفات پانے والے کو قیامت کی ہولناکیاں اور پریشانیاں سے امن حاصل ہوگا اور وہ بے خوف اور بے غم اٹھایا جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور یہ ان دونوں شہروں کی برکت اور فضیلت ہے۔ مختصر یہ کہ حدیث ہم مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت، وہاں قیام کرنے اور وہاں کی مشکلات پر صبر کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور حرمین شریفین میں وفات پانے والوں کے لیے بڑی اجر کی بشارت دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے موت ٹھہر جا، میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لواں، محبوب دا ادا گنبد خضرا تے دیکھنا، سرکار دی گلی دے نظارے تے پا لواں، لگے نی مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، ایک واری اس خاک نو سینے تے لا لواں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی زیارت، حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔